السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی وی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں فجر نماز ادا کرنے کا طریقہ، یعنی کہ فجر نماز کی سنتیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، فجر نماز کے جو فرض ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، سارا طریقہ میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے آتی ہیں فجر نماز کی سنتیں۔ دیکھیے، فجر نماز کے اندر دو سنتیں ہوتی ہیں جو کہ سب سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں دو فرض پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو فرض پڑھے جاتے ہیں ٹوٹل ملا کر، یعنی کہ فجر کی نماز میں کل 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں فجر کی نماز میں۔ اب سب سے پہلے جو ہے فجر کی نماز میں 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، تو ہم کو سب سے پہلے 2 سنتوں کی نیت کرنی ہوگی۔ تو ہم نیت اس طریقے سے کر سکتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد میں آپ کی جو ہے وہ نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں جب آپ نیت کر لیں گے تو اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ثنا بولتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ والی جو پوری صورت ہوتی ہے اس کو ثنا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثنا پڑھنے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہوں گی، اور اس کے بعد میں آپ جو ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ والی جو پوری صورت ہوتی ہے اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو ہے قرآن مجید سے ایک سورت ملانی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر سورہ فلق۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ والی جو پوری صورت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھنے والی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو بھی صورت آپ ملائیں گے اس کے بیچ میں نہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اور نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں آپ جب صورت ملا لیں گے تو صورت کے بعد میں آپ کو رکوع کرنا ہوگا، اور رکوع کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد، یعنی کہ دونوں چیزیں کہی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ جو ہے سجدے کے اندر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے اور 2 سجدے کریں گے۔ اس طریقے سے آپ کی پہلی رکعت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ جو ہے 2 سنتوں کی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ والی پہلی رکعت ہو گئی، یہ والی دوسری رکعت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب سے پہلے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو جو آپ نے ثنا پڑھی تھی یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اس کو دوسری رکعت کے اندر نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ ٹھیک ہے دوسری رکعت کے اندر پڑھنی ہوگی، سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں بنا یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے آپ کو یعنی کہ ایک سورت ملانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم اس کے اندر پڑھ لیتے ہیں سورہ ناس۔ ٹھیک ہے، پہلی والی کے اندر ہم نے سورہ فلق پڑھی ہے تو اس کے اندر ناس پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب سورت آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو سیم اسی طریقے سے رکوع کرنا ہوگا جیسا کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا، اور اس کے بعد میں پھر آپ جو ہے سجدے کریں گے 2۔ ٹھیک ہے، 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد میں آپ بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد میں آپ جو ہے التحیات شریف پڑھیں گے، اور التحیات کے اندر آپ جو ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پر انگلی کو گرا دیں گے اس طریقے سے، اور اس کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے سلام پھیر دیں گے، یعنی کہ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کی جو 2 سنتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات یہاں پر دھیان میں یہ بھی رکھیں کہ جو یعنی کہ درود ابراہیمی ہوتی ہے تو درود ابراہیمی کے بعد میں ایک دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اس طریقے سے آپ کی 2 سنتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ آتا ہے یعنی کہ اس کا فرض کا۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے 2 فرض یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔
آپ 2 فرض پڑھیں گے یعنی کہ فجر نماز کے، تو آپ نیت اس طریقے سے کریں گے، 2 فرض کی نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اور اگر آپ امام کے پیچھے یہ ادا کر رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں آپ کو یعنی کہ سب سے پہلے سیم اسی طریقے سے ثنا پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ثنا کے بعد میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو ہے مثال کے طور پر ایک قرآن مجید سے سورت ملانی ہوگی، تو ہم اس کے اندر کوئی بھی سورت آپ جو ہے اس کے اندر پڑھ لیں، مثال کے طور پر ہم اس کے اندر سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ جو ہے رکوع کریں گے، ٹھیک ہے، اور رکوع کے بعد میں سجدے کریں گے 2، اور سجدے کرنے کے بعد میں آپ یعنی کہ آپ کی جو پہلی رکعت ہے یہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہی طریقہ ہے جو کہ سنت والا طریقہ ہے، سیم وہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو جو ہے ثنا نہیں پڑھنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ جو ہے ایک سورت ملائیں گے، اس کے اندر ہم سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو بھی یاد ہے آپ اس کے اندر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ رکوع کریں گے، اور رکوع کرنے کے بعد میں آپ کو جو ہے سجدے ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سجدے کرنے کے بعد میں یہ اس طریقے سے آپ کی دوسری رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر آپ جو ہے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد میں التحیات شریف پڑھیں گے، اور التحیات کے بعد میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، درود ابراہیمی کے بعد میں ایک دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ فجر کی نماز اس طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ لیکن یہ والا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے فرض کا، یہ میں نے تب کے لیے بتایا ہے جب کہ آپ امام کے پیچھے ادا نہ کرتے ہوں، اور اگر آپ امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلی رکعت کے اندر صرف ثنا پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد میں کوئی بھی چیز آپ کو یعنی کہ سورہ فاتحہ اور سورہ کوئی سی بھی صورت آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو امام کی قرات ہوتی ہے وہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ آپ کو صرف رکوع کے اندر یعنی کہ سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ اور التحیات وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھنی ہوں گی، لیکن آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ کوئی بھی صورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے امام کے پیچھے۔ تو اس طریقے سے فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہی طریقہ مردوں کے لیے ہے اور یہی طریقہ سیم عورتوں کے لیے ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔